اپوزیشن قیادت کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور نشان عبرت بنانے کے لیے چھوٹے موٹے کیسز کی تحقیقات کے لیے بھی JITs اور جوڈیشل کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی نرالی حکومت نے عالمی سطح پر پاکستان کی سبکی کا باعث بننے والے براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کروانے کے لیے ہومیوپیتھک قسم کی حکومتی کمیٹی بنا کر گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اس پر پردہ ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کیس نے نہ صرف قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا بلکہ اس کے کھلنے سے حکومتی اور فوجی شخصیات کی جانب سے کک بیکس کے مطالبوں کے نئے الزامات بھی سامنے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے اپوزیشن جماعتوں کو دباؤ میں لانے کے لیے برطانوی عدالت کی جانب سے دیا جانے والا براڈ شیٹ کیس کا فیصلہ پبلک کروایا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ الٹا حکومت کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم عمران خان نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، جس کی سربراہی وزیر اطلاعات شبلی فراز کو سونپی گئی ہے تاکہ مرضی کا فیصلہ دیا جا سکے۔ اس حکومتی فیصلے سے صاف ظاہر ہے کہ براڈ شیٹ کیس میں لگنے والے الزامات کی جامع تحقیقات اور کسی پر ذمہ داری عائد کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے براڈ شیٹ کے ساتھ پاکستانی سیاستدانوں کے بیرون ملک خفیہ اثاثے ڈھونڈنے کا معاہدہ اچانک ختم کرنے کی پاداش میں برطانوی عدالت کے حکم پر حکومت پاکستان نے 7.5 ارب روپے کا بھاری جرمانہ براڈ شیٹ کو ادا کیا ہے۔ اب مختلف حکومتی عہدیداروں کی جانب سے اس معاملے پر جو بھی بیانات دیے جا رہے ہیں ان سے اس اہم ترین معاملے پر حکومتی تضادات ہی سامنے آ رہے ہیں۔ 12 جنوری کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر برائے اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا تھا کہ براڈ شیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ تاہم حکومتی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 6 روز بعد اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ عمران خان کی تشکیل دی گئی کمیٹی میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری، وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور مشیر برائے امور احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر شامل ہیں۔ یہ کمیٹی سن 2002 سے سن 2018 تک براڈ شیٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا جائزہ لے گی اور اس بات کا تعین کرے گی کہ کس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ شبلی فراز کے بقول لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو اس معاملے کی مزید تحقیقات کرے گی۔ یہ کمیٹی نہ صرف باریک بینی سے اس معاملے کی تحقیقات کرے گی بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ ملکی دولت کیسے لوٹی گئی اور کس طرح اس کمپنی سے کسی نے خود کو نواز شریف کا قزن ظاہر کرتے ہوئے رابطہ کیا، جس نے اس معاملے سے خاندان کا نام مٹوا دیا، جس کے بعد کمپنی کے CEO نے کہا کہ ہم چوروں کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف حکومتی وزراء کے ذریعے براڈ شیٹ جیسے اسکینڈل کی تحقیقات کروانے کا اعلان گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ واضح ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن اراکین اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ براڈ شیٹ کے مالک کاوے مساوی نے اپنے مختلف انٹرویوز میں نواز شریف کے مبینہ طور پر سنگاپور کے بینک اکاؤنٹ میں $1 ارب ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی ان کے ایک رشتہ دار کی جانب سے براڈ شیٹ کو رشوت دینے کی آفر کا ذکر بھی کیا۔ لیکن بعد میں مساوی نے نہ صرف نیب پر تنقید کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایک سینئر سرکاری عہدیدار نے سن 2019 میں ان سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر براڈ شیٹ سے خدمات لی جاتی ہیں تو نواز شریف کے مبینہ $1 ارب کی ریکوری کی صورت میں اس عہدیدار کو بھی کک بیکس دی جانی چاہیے۔ مساوی نے دعویٰ کیا کہ اس مطالبے کے بعد انہوں نے حکومت سے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ بیرسٹر شہزاد اکبر جنہوں نے براڈ شیٹ کے مالک سے ملاقات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کی تجویز حکومت کے لیے موزوں نہیں تھی، کیونکہ مساوی کے پاس اپنے دعوے کی سپورٹ میں کسی قسم کے کوئی دستاویزات نہیں تھے، لہٰذا ہم صرف دعوے کی بنیاد پر براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔ مساوی کے نواز شریف یا پھر PTI حکومت کے سینئر عہدیدار کے خلاف الزامات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، اعلیٰ سطح پر کروائی جائیں، لیکن حکومت نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا اور وزراء پر مبنی ایک سرکاری کمیٹی بنا کر اس معاملے کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ضرورت اس امر کی ہے کہ نیب کے کردار اس کے براڈ شیٹ کے ساتھ کیے گئے اصل معاہدے اور اس کی تنسیق کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کی بھی مکمل تحقیقات کی جائے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف دفتر خارجہ کی 8 جنوری سن 2021 کی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ دفتر خارجہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی برطانیہ میں موجود شاخ کے خلاف $29 ملین حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر براڈ شیٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے معاملے پر مہنگی قانونی مقدمہ بازی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں لاکھوں ڈالر مالیت کے کیس کے حوالے سے اسے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ نیب ترجمان نے اسی خبر میں کہا تھا کہ براڈ شیٹ ایشو کا احتساب بیورو کی موجودہ انتظامیہ اور چیئرمین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ چیئرمین نیب نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے براڈ شیٹ سے جڑے معاملات وفاقی حکومت کے روبرو پیش کیے، جس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو ادائیگیوں اور بقایا جات کے معاملات طے کرے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ 26 اکتوبر 2020 یعنی لندن ہائی کورٹ کے براڈ شیٹ کیس سے ہفتوں قبل نیب نے ECC سے درخواست کی تھی کہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے نام پر براڈ شیٹ کو $433 ملین ادا کرنے کی منظوری دی جائے۔ ECC نے 4 نومبر سن 2020 کو نیب کی سمری پر غور کیا اور تجویز کی منظوری دے دی۔ ان شواہد کی روشنی میں واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت براڈ شیٹ معاملے میں قوم کو اندھیروں میں ہی رکھنا چاہتی ہے۔
صاف ظاہر ہے کہ براڈ شیٹ کو بلا وجہ 7.5 ارب روپے ہرجانہ ادا کرنے کے بعد حکومت کیوں کر بتائے کہ قومی خزانے پر اتنا بڑا ڈاکہ خود انہوں نے ڈالا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔